الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. سال کے انتہائی فضیلت والے دن ہیں جو ہم گزار رہے ہیں. قرآن پاک میں فجر اور 10 راتوں کی قسم بیان کی گئی، والفجر ولیال عشر. مفسرین کا ایک تفسیری قول یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے 12ویں مہینے ذی الحج کی جو پہلی 10 راتیں ہیں ان کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، اور 10ویں صبح کی فجر جو ہے اس کی قسم ہے والفجر. 10 ذی الحج کو جو فجر ہے وہ اتنی شان والی ہے کہ اس کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں. یہ راتیں جو ہم گزار رہے ہیں، یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں، یہ عام دن نہیں ہیں، یہ بڑی شان والے دن ہیں. ان کی ایک نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں کوہ طور پہ چلا کیا، 40 لیلتاً. ان میں جو آخری 10 راتیں تھیں وہ یہی ذی الحج کی پہلی 10 راتیں تھیں، اور بڑی عید والے دن یعنی 10 ذی الحج کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے کلام فرمایا ہے. دوسری نسبت ان دنوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ 10 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب بیٹے دعاؤں کا ثمر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو ان دنوں کی ایک نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ایک نسبت فریضہ حج کے ساتھ ہے. حجاج کرام ان دنوں میں عمرہ کرتے ہیں اور پھر 8 ذی الحج کو منا میں جاتے ہیں، 9 ذی الحج کو عرفات میں جاتے ہیں، 10 ذی الحج کو واپس وہ منا میں آ کے رمی جمرات کرتے ہیں، 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں،
تو اسلام کے جو بڑے فرائض ہیں اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک اہم رکن فریضہ حج ان دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کی برکتیں بھی ان دنوں کو حاصل ہیں۔ عام مہینوں میں اور عام دنوں میں فریضہ حج ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دن بھی خاص ہیں، مہینہ بھی خاص ہے۔ تو جب خاص دن ہیں مقرر کر دیے گئے کہ ان دنوں میں ہی حج ادا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں خاص رحمتیں اللہ نازل فرماتا ہے، یہ خاص فضیلت والے دن ہیں۔ 3 نسبتیں ہو گئیں۔ چوتھی نسبت یہ ہے کہ 10، 11 اور 12 ذی الحج یہ قربانی کے دن ہیں، ایام نہر ہیں۔ پوری دنیا میں صاحب نصاب مسلمان ان دنوں میں قربانیاں ادا کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو گویا یہ دن ایام نہر کی وجہ سے، قربانیاں ادا کرنے کی وجہ سے بھی نزول رحمت کے دن ہیں، برکتوں والے دن ہیں۔ 5ویں نسبت ان دنوں کی 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، تنہا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ، جب بھی فرض نماز کا سلام نمازی پھیرتا ہے تو وہ تکبیرات تشریق پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو گویا یہ ایام تکبیرات تشریق ہیں، جن میں تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، یہ وہ دن ہیں۔ ادھر حجاج مناسک حج ادا کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ادھر نمازی نمازیں پڑھ کے تکبیرات اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں۔ گویا یہ دن اللہ کے نام کی دہائی مچا دینے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں مسلمان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور ہر جانور پہ ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ۔ جب کروڑوں جانور ذبح کیے جا رہے ہیں تو کروڑوں مرتبہ یہ ذکر ہو رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ادھر حاجی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ادھر نمازی نماز کا سلام پھیرتے ہی تکبیریں پڑھ رہے ہیں، اور ادھر قربانیاں کرنے والے جانوروں کی گردن پہ چھری پھیرتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ دن اللہ کے نام کی دہائی مچا دینے کے دن ہے۔ جب کثرت سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو رحمتیں بھی زیادہ نازل ہو رہی۔ فقہا نے اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں یہ فتویٰ لکھا ہے، اگر کسی نے یہ نظر مانی ہو میں سال کے افضل ترین دنوں میں روزے رکھوں گا، تو وہ کن دنوں میں روزے رکھے تاکہ اس کی نظر پوری ہو جائے۔ اس نے صرف روزے رکھنے کی نظر نہیں مانی، اس نے نظر مانی ہے میں سال کے افضل ترین دنوں میں روزے رکھوں گا۔ تو فقہا نے لکھا ہے وہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں روزے رکھے، اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ گویا یہ سال کے افضل ترین دن، کیا خیال ہے جن دنوں کی اتنی نسبتیں ہیں وہ افضل دن ہیں یا نہیں؟ 9 اور 10 کی درمیانی رات، جو عشاء کے بعد کم از کم 2 نفل بھی پڑھ لے، اسے شب عید کو قیام کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور جو شب عید کو عبادت کرتا ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس کے دل کو رب زندگی عطا کرتا ہے، ایسی زندگی کہ دل کبھی تاریک نہیں ہوگا اور دل مردہ نہیں ہوگا کہ حق کو قبول نہ کرے۔ وہ شخص قبر میں جائے گا تو قبر روشن ہوگی، اور حشر کے میدان میں اٹھے گا تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ذی الحج کے پہلے عشرے میں جس نے 8 ذی الحج تک
ایک روزہ بھی رکھا، ایک نفلی روزہ بھی رکھا، اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے 9 ذی الحج یوم عرفہ کو روزہ رکھا تو اسے 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ عید سے 1 دن پہلے 9 ذی الحج کو جس نے روزہ رکھا، اس روزے کا نور ایسا ہے کہ اگلے سال 9 ذی الحج تک وہ نور روزے دار کو گھیرے رکھتا ہے۔ اگر اگلے سال عید سے پہلے بڑی عید سے پہلے اس روزے دار کی موت آ گئی تو اسے یہ شان ملے گی کہ یہ روزے کی حالت میں دنیا سے آیا ہے۔ حالانکہ جس وقت موت آئی اس نے روزہ نہیں تھا رکھا ہوا، سفر کے مہینے میں، جمادی الثانی کے مہینے میں وہ فوت ہوا ہے، لیکن چونکہ اس نے 9 ذی الحج کو روزہ رکھا تھا، اس روزے کا نور اسے مل چکا تھا، اس لیے اگلے سال تک جب بھی موت آ گئی اس حال میں موت آئے گی کہ گویا روزے کی حالت میں وہ فوت ہوا ہے۔ اس لیے یہ روزہ بڑی فضیلت والا، بڑی شان والا روزہ ہے۔ ان دنوں کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور اہم ترین بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے تیان الارواح میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات شریف کی شرح اشیات اللمعات میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ شب عید باپ دادا جو فوت ہو چکے ہیں، آباء و اجداد، ان کی روحیں اپنی اولاد کے گھروں میں آتی ہیں یا اپنی اولاد کے گھروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ کوئی دعا کے ذریعے ہماری مدد کرے۔ تو آج ہی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ شب عید ہم اپنے گھروں میں ختم شریف دلائیں گے۔ زیادہ نہ بھی پڑھ سکیں، کم از کم 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں، آباء و اجداد کی روحیں خوش ہو جائیں گی۔ ہر شب جمعہ، شب برات، شب قدر اور عیدین کی شامیں، یہ 5 راتیں محدثین نے بیان کی ہیں کہ ان 5 راتوں میں آباء و اجداد کی روحیں اپنی اولاد کے گھروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور دعا کا انتظار کرتی ہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، آج ہی نیت کر لیں کہ شب عید کو ہم غفلت میں نہیں گزاریں گے، مغرب کے بعد آباء و اجداد کا ختم بھی کرائیں گے اور عشاء کے بعد کم از کم 2 نفل بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ان دنوں کو جو نسبت حاصل ہے وہ قربانی کی نسبت ہے، اور قربانی ایک ایسا جامع لفظ ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا کی اس زندگی پر بحث کرتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ دنیا کون سا مقام ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ تو آپ اکثر سنتے ہیں کہ زندگی آزمائش ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی آزمائش ہے، زندگی امتحان ہے، اس میں کامیاب وہی ہو سکتا ہے جو قربانی دے گا۔ ہم مقام قربانی پہ ہیں۔ دنیا کی یہ زندگی قربانی دینے کی جگہ ہے۔ ان دنوں کو تو خاص قربانی کے ساتھ نسبت ہے، جانور ذبح کرنا اللہ کی رضا کے لیے، خاص دنوں میں خاص جانور خاص نیت کے ساتھ ذبح کرنا، یہ ہے قربانی۔ لیکن یہ قربانی کیوں واجب کی گئی؟ تاکہ دل میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے اور دل میں یہ تحریک اور یہ کیفیت پیدا ہو جائے، قربانی دیتے ہوئے آدمی ہچکچائے نہ، مفاد پرست نہ بنے، اس لیے کہ قربانی کے بغیر وہ زندگی کے مقصد کو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ ہم اس وقت مقام قربانی پہ ہیں۔
دنیا کی یہ زندگی مقام قربانی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سرزمین عشق لالا زار قربانی سے ہے، زندگی کا ہر شجر پھلدار قربانی سے ہے۔ سرزمین عشق لالا زار قربانی سے ہے، زندگی کا ہر شجر پھلدار قربانی سے ہے۔ رہتا ہے مومن ہر گھڑی قربان گاہے عشق میں، رہتا ہے مومن ہر گھڑی قربان گاہے عشق میں، بہر جنت گرمی بازار قربانی سے ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے یہ جو بازار سجایا گیا ہے، اس بازار میں جو تیزی آتی ہے، گرمی آتی ہے، یا اس بازار میں جو سودا خریدا جاتا ہے وہ قربانی دے کے ہی خریدا جاتا ہے۔ رہتا ہے مومن ہر گھڑی رزم گاہے قربان گاہے عشق میں، رہتا ہے مومن ہر گھڑی قربان گاہے عشق میں، بہر جنت گرمی بازار کس سے ہے؟ بہر جنت گرمی بازار، سرزمین عشق لالا زار۔ زمین میں خالی زمین پڑی ہوئی ہو، بیج ڈالیں تو پودے اگتے ہیں، فصل اگتی ہے، بیج نہ ڈالیں تو خود بخود فصل اگ جائیں گی۔ سرزمین عشق جو ہے اس میں پھول اگتے ہیں تو قربانی سے ہی اگتے ہیں۔ اور صرف آخرت یا صرف سرزمین عشق کی نہیں، بلکہ زندگی کا ہر شجر پھلدار قربانی سے ہے۔ ایک طالب علم محنت نہ کرے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا؟ ایک طالب علم کو اپنی نیند تو قربان کرنا پڑے گی۔ ماں یہ کہے، یہ بات علامہ اقبال نے لکھی ہے، ماں یہ کہے میرا بیٹا میرے گھٹنے کے ساتھ ہی بیٹھا رہے، میرا بیٹا مجھ سے جدا نہ ہو، تو بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ماں بیٹے کو گھر سے نکالے ہی نہ، سکول بھیجے ہی نہ، یا کسی دوسرے شہر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے نہ بھیجے، ماں اپنے جذبات محبت کی قربانی نہ دے تو بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ حضور غوث اعظم کی والدہ نے قربانی دی، ماں گیلان میں ہے، بیٹا بغداد میں تعلیم کے لیے جا رہا ہے۔ تو زندگی کا ہر شجر پھلدار قربانی سے ہے۔ کوئی بھی کام ہے، اقبال کہتے ہیں نغمہ ہے سودائے خام خونے جگر کے بغیر، نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر۔ جب تک انسان پوری محنت نہ کرے اس وقت تک رنگ نہیں پھولوں پہ آتا، اس وقت تک وہ اعلیٰ فصل نہیں حاصل کر سکتا۔ نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر۔ مولانا روم نے اس بات کو بیان کیا ہے، کشتی چل رہی تھی، مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسافر صاحب نظر تھا، کشتی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو ہے تو درخت، کشتی کی جو لکڑی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ درخت سے ہی آئی ہے۔ تو ہے تو درخت، پر تجھے یہ شان کیسے مل گئی؟ اتنے مسافر تیرے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ڈوبنے نہیں دیتی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا دیتی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کشتی نے کہا ذرا میری قربانیوں پہ نظر کرو، میں درخت تھی، میرے سینے پہ کلہاڑا چلایا گیا، لکڑی کاٹی گئی، پھر آرا چلایا گیا، خاص تختے بنائے گئے، پھر تختے جوڑنے کے لیے میرے سینے میں کیل ٹھونکے گئے، میں نے کلہاڑے کے وار بھی برداشت کیے، میں نے آری کے دندانے بھی برداشت کیے، پھر میری چھاتی میں کیل ٹھونکے گئے، وہ دکھ بھی میں نے برداشت کیا، تب میں درخت سے کشتی بنی ہوں، تب میں اس قابل ہوئی ہوں کہ مسافروں کو آر سے پار لگا رہی ہوں، مسافروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا رہی ہوں۔
یہ مقام ملا ہے تو کس طرح؟ قربانی سے ملا ہے۔ اس ممبر سے، مسجدوں میں جو ممبر بچھائے گئے ہیں، ہر ممبر سے یہ پیغام پورا سال دیا جاتا ہے، گناہ سے بچو، نیکیاں کرو۔ پر قربانی کے بغیر بندہ گناہ سے بچ سکتا ہے؟ قربانی کے بغیر بندہ نیکی کر سکتا ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے بھی قربانی کی ضرورت ہے۔ جو بندہ نیند کی قربانی نہ دے وہ اٹھ کے فجر پڑھ سکتا ہے؟ فجر پڑھنے کے لیے نیند تو قربان کرنا پڑے گی۔ اور جو بندہ اپنے جذبات کی، خواہشات کی، آرزوؤں کی قربانی نہ دے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتا ہے؟ گناہوں سے روکنے کے لیے اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ضروری۔ دل چاہتا ہے یہ کام کروں، خواہش ہے یہ کام کروں، پر خواہش کو روکنا یہی تو قربانی ہے۔ خواہش کو روک لینا، کنٹرول کر لینا، یہی تو قربانی ہے۔ جہاں پانی دیکھا دوڑ کے پانی میں منہ ڈال دینا، یہ تو چوپایوں کا کام ہے۔ جو نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے یا پلید ہے، انہوں نے تو پیاس بجھانی ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ عقل سے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام میرے لیے حلال ہے یا حرام۔ گناہوں سے رکنے کے لیے قربانی کی ضرورت، نیکیاں کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت۔ دین ہم تک پہنچا ہے تو قربانیوں سے پہنچا ہے۔ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ وہ قربانیاں نہ دیتے، معاذ اللہ کافر آگے بڑھتے تو کیا دین اس طرح پھیلتا؟ ہجرت کا لغوی معنی یہ ہے چھوڑنا۔ ہجرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ چھوڑنا۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا مرحلہ آ گیا تھا جہاں صحابہ کرام نے دو میں سے ایک کو رکھنا تھا، ایک کو چھوڑنا تھا۔ یا اپنے گھر رکھ لیں، اپنا شہر رکھ لیں، مکہ رکھ لیں، یا پھر حضور کو رکھ لیں۔ اگر وہ مکے میں رہتے ہیں، اپنے کاروبار رکھتے ہیں، اپنا گھر بار رکھتے ہیں، تو پھر حضور کے ساتھ مدینہ منورہ نہیں جا سکتے۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا جسے ہم ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت کا لغوی معنی یہ ہے چھوڑنا۔ ایک کو رکھنا ہے، ایک کو چھوڑنا ہے۔ یا گھر بار رکھ لو، اپنا شہر رکھ لو، دکانیں رکھ لو، یا پھر حضور کو رکھ لو۔ صحابہ کرام کے جذبہ وفا پہ کروڑوں سلام ہو، انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا ہے، حضور کو نہیں چھوڑا۔ این را کولو مول نہ مڑساں توڑے تن تھیوے سو ٹکڑے، اور فریدہ حاجت ناہی اسیں ہک دیدار دے پکڑے۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بیوی اور بیٹا، چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ مکے میں ہے، صحابی مدینہ منورہ چلے گئے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ چچا نے جناب عبد الشمس، جن کا نام بعد میں عبداللہ رکھا گیا، ان کے تن سے کپڑے بھی اتروا لیے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، اس طرح وہ برے نہ ہو گئے۔ چچا نے پرورش کی تھی، ماں کے پاس گئے، مجھے کپڑا دو، ماں نے اپنی چادر دے دی، انہوں نے دو حصے کیے، ایک سے ستر ڈھانپا، دوسرے کو سر پہ رکھا، ننگے پیر مکے سے مدینہ منورہ آ گئے۔ گلا نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نبھانیاں۔ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہری ہجرت، ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر آنا، اسلام کے لیے ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک آنا، یہ ظاہری ہجرت ہے۔ ایک ہے روحانی ہجرت، گناہ کی بستی چھوڑ کے نیکیوں کی بستی میں آ جانا۔ اس وقت کوئی ارادہ کرتا ہے گناہ چھوڑنے کا، یہ بھی ایک ہجرت ہے، روحانی ہجرت۔ گناہوں کی، غفلت کی وادی چھوڑ کے اطاعت الہی کے شہر میں آباد ہو جانا، یہ قربانی کے بغیر ممکن نہیں۔
اس کے لیے قربانی کی ضرورت. وہی جذبہ قربانی پیدا کرنے کے لیے ہمارے اوپر قربانیاں واجب کی گئی ہیں. جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے قربانی دی جاتی ہے. جو چیز پیروں کی بیڑی بنتی ہے، جو چیز انسان کو اطاعت الہی کے راستے میں چلنے سے روک لیتی ہے، اس رکاوٹ کو ہٹا دینا یہ قربانی ہے. عام طور پہ دنیاوی مال یہ رکاوٹ بنتا ہے، اولاد یہ رکاوٹ بنتی ہے. اولاد کی محبت، انسان کے دل میں اولاد کی محبت رکھی گئی ہے، تو اولاد کی محبت انسان کو کئی نیکیوں سے روک لیتی ہے، کئی گناہوں میں ڈال دیتی ہے. اولاد نعمت بھی ہے اور اولاد آزمائش بھی ہے. اولاد کی یہ دونوں حیثیتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں. اولاد نعمت بھی ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اولاد مانگی ہے، رب ھب لی من الصالحین، انبیاء نے اللہ سے اولاد مانگی ہے، تو یہ نعمت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کہتا ہے اولاد آزمائش بھی ہے. وَاعْلَمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کا ایک لغوی معنی ہے آزمائش، جس کے ذریعے کسی کو آزمایا جا رہا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والدین ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، ہما جنتوں کا والناروں کا. تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں، تمہارا دوزخ بھی ہے. یعنی والدین کی خدمت جنت میں لے جائے گی، والدین کی نافرمانی دوزخ میں لے جائے گی. والدین جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، اور والدین کی نافرمانی اولاد کو دوزخ میں بھی لے جائے گی. بالکل اسی طرح جس طرح والدین کی دونوں حیثیتیں ہیں، اولاد کی بھی دونوں حیثیتیں ہیں. اولاد بھی اپنے ماں باپ کو یا تو جنت میں لے جائے گی یا دوزخ میں لے جائے گی. کچھ اولادیں ایسی ہیں جو اپنے والدین کو دوزخ میں لے جائیں گی. اس لیے اولاد کو صرف نعمت نہ سمجھیں، اولاد نعمت بھی ہے، اولاد آزمائش بھی ہے. سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، کھیلتے ہوئے بچے کو ذبح کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیوں اس کو آپ نے ذبح کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اس کی سرشت میں کفر ہے، اگر یہ اسی کفر پہ جوان ہوتا تو والدین کو بھی کافر بنا دیتا. پتہ چلتا ہے کچھ اولادیں ایسی ہیں جو والدین کو کافر بنا سکتی ہیں، والدین کو کفر تک لے جاتی ہے. اولاد کی حد سے بڑی ہوئی محبت والدین کو کافر بھی بنا سکتی. چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل جائے تو انسان کا طرز عمل بدل جاتا ہے. مثلا آپ اولاد کو صرف دیکھ کے خوشی ہوتے ہیں کہ نعمت ہے، جی نعمت ہے، ٹھیک ہے اولاد نعمت ہے، پر اولاد کی اچھی تربیت بھی کریں، کہیں ایسا نہ ہو یہ اولاد آپ کو دوزخ میں نہ لے جائے. کھانے میں نمک نہ ہو مزہ نہیں آتا. عام آدمی یہ سمجھتا ہے نمک ڈالا ہے ذرا کھانا مزیدار ہو گیا ہے، پر بلڈ پریشر والا مریض بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے. میٹھا ہر آدمی کو پسند ہوتا ہے، پر کیا شوگر کا مریض بھی میٹھے کو اسی نظر سے دیکھتا ہے؟ دیکھنے میں فرق ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اولاد کی تربیت کا جذبہ پیدا ہو تو پھر یہ بات کان کھول کے سن لیں، اولاد جنت میں بھی لے کے جائے گی، اولاد دوزخ میں بھی لے کے جائے گی. باپ تو نیک ہے لیکن اس نے تربیت نہیں کی اولاد کی، اپنی ڈیوٹی نہیں ادا کی، یا پھر حد سے بڑھ کے اولاد سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے دنیا کی ہر نعمت میری اولاد کو ملے، پھر حلال حرام کا فرق ہی نہیں. بیٹا گناہ کر رہا ہے، بیٹا فلمیں دیکھ رہا ہے، بیٹا گانے سن رہا ہے، باپ کو پرواہ ہی نہیں. تو یہ وہ محبت ہے اولاد کی، یہ وہ محبت ہے جو والدین کو دوزخ میں لے جائے گی. اس لیے
بار بار یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنا انداز فکر اولاد کے حوالے سے درست کر لیں۔ اولاد نعمت بھی ہے، اولاد آزمائش بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، اب ہم اس آزمائش میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اولاد سے محبت کریں، لیکن جس نے اولاد دی ہے اس سے بڑھ کے نہ کریں۔ ہم یہ آزمائش میں ڈالے گئے ہیں نا اولاد، تو اس آزمائش میں ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اولاد سے محبت کریں۔ اولاد سے محبت کرنا رحمت ہے، اولاد سے محبت کرنا نبیوں کی سنت ہے، اولاد سے محبت کرنا خود میرے آقا کریم کی سنت ہے۔ اولاد سے محبت کریں تو اجر ملتا ہے، لیکن اولاد سے اتنی ہی محبت کریں جتنا شریعت اجازت دے۔ جس نے اولاد دی ہے اس کی محبت ہر محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ جہاں اولاد کی محبت اور رب کی محبت آپس میں ٹکرائے، وہاں رب کی محبت کو ترجیح دے، پھر آپ آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام، بیٹا خوبصورت بھی ہے، بیٹا شان والا بھی ہے، بیٹا اچھے اخلاق والا بھی ہے۔ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا پروردگار خلیل تیرا ہے، محبت اپنی اولاد سے کر رہا ہے۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ گہرے دوست کو، گہرا دوست۔ حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ، یہ اللہ کے خلیل ہے، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ پروردگار خلیل تیرا ہے، محبت اپنی اولاد سے کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں میں تمہاری آنکھوں پہ ظاہر کر دیتا ہوں میرا خلیل میرے ساتھ ہی محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، 8 ذی الحج 8ویں رات خواب دیکھا، قم فقرب بالقربان، اٹھ کے آپ نے جانور ذبح کیا۔ 9ویں رات پھر خواب دیکھا، قم فقرب بالقربان، اٹھو قربانی دو۔ 9 ذی الحج کو پھر آپ نے جانور ذبح کیے، پہلے سے زیادہ ذبح کیے۔ 10ویں رات آ گئی، پھر خواب میں حکم ملا، یا اللہ کس چیز کی قربانی دوں؟ اب اللہ نے خواب میں منظر دکھایا ہے کہ بیٹے کی گردن پہ آپ نے چھری رکھی ہے۔ 10 ذی الحج اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ سے آپ فرماتے ہیں ذرا میرے بیٹے کو تیار کرو، آج میں نے اپنے دوست سے ملوانے جانا ہے، آج میں نے اپنے بیٹے کو اپنے دوست سے ملوانا ہے۔ ماں نے تیار کیا ہے۔ آپ جناب اسماعیل کو ساتھ لے کے گھر سے نکلے، ایک رسی بھی لے لی ہے، ایک چھری بھی لے لی ہے۔ شیطان نے کہا آج اگر ابراہیم کامیاب ہو گئے تو قیامت تک میں سر پیٹتا رہوں گا۔ شیطان آیا بی بی ہاجرہ کے پاس، تمہیں پتہ ہے کہاں گئے ہیں باپ بیٹا؟ انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنے دوست سے ملوانے لے گئے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کون ہے ان کا دوست؟ شیطان نے کہا وہ اپنے رب سے ملوانے لے گئے ہیں، ذبح کرنے گئے ہیں۔ چھری کیوں ساتھ لے کے گئے ہیں؟ رسی کیوں ساتھ لے کے گئے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی مامتا کا جذبہ عبودیت کے جذبے پہ غالب نہیں آیا۔ فوراً حضرت بی بی ہاجرہ نے جواب دیا، فرمایا اگر رب کے حکم پر قربان کرنے گئے ہیں تو پھر ایک اسماعیل کا، ایسے ہزاروں اسماعیلوں میں سارے رب کے نام پہ قربان کرتا۔ مامتا کے جذبے کو عبودیت کے جذبے پہ وہ غالب نہیں کر سکا، ناکام ہو کے دوڑا ہوا آیا حضرت ابراہیم کے پاس۔ اب یہاں کوشش کرتا ہے، کہتا ہے ابراہیم بڑھاپے کی اولاد ہے، اتنا خوبصورت بیٹا ہے، رب کے حکم پہ ذبح کر دو گے؟ آپ نے 7 کنکریاں اٹھائیں،
جا دیوس یہاں سے بھاگ جا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہ جو کنکریاں آپ نے ماری تھی نا شیطان کو، آج بھی حج میں حاجی مناسک حج ادا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ وہ کنکریاں مار رہے ہیں۔ یہ کنکریاں مارنا قربانی کے راستے کا سفر ہے۔ قربانی کی منزل تک پہنچنے کے لیے شیطان کو تو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا؟ قربانی کی منزل تک پہنچنے کے لیے شیطان کو راستے سے، اس کے مشوروں پر اگر عمل کریں تو قربانی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج کے جمعۃ المبارک کا یہ جملہ اگر دل پہ نقش کر لیں تو انشاءاللہ دین پر عمل کرنے کے لیے دل میں ایک جذبہ بیدار ہوگا۔ شیطان بڑے مشورے دیتا ہے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ اگر نفس اور شیطان کے مشوروں سے جان چھڑائیں گے، رب کا حکم ہے میں نے سر جھکانا ہے، پھر ہی آپ قربانی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ شیطان نے مشورہ دیا، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کے کنکریاں ماری۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں آج کل ہم جب کنکریاں پھینکتے ہیں شیطان تو ہمارے سامنے نہیں ہوتا، تو پھر کنکریاں پھینکنے کا کیا فائدہ؟ تکلیف آج بھی شیطان کو ہوتی ہے۔ جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکریاں مارتے ہیں، تکلیف آج بھی شیطان کو ہوتی ہے۔ کنکریاں مارنے والوں کے دلوں میں اطاعت الہی کا جو جذبہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آج بھی کنکریاں شیطان کو لگتی ہیں، آج بھی اسے ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہو رہا ہے آج تک شیطان دیکھو سنگ سار، اس کھلے دشمن پہ ایک یلغار قربانی سے ہے۔ وہ جو شروع میں آپ کو ایک شعر سنا رہا تھا کہ سرزمین عشق لالا زار قربانی سے ہے، زندگی کا ہر شجر پھلدار قربانی سے ہے، اسی میں ایک یہ شعر ہے کہ ہو رہا ہے آج تک شیطان دیکھو سنگ سار، اس کھلے دشمن پہ ایک یلغار۔ قربانی دل میں جذبہ پیدا کرتی ہے شیطان سے لڑنے کا۔ حضرت ابراہیم سے بھی ناکام ہو گیا تو اب آیا وہ جناب اسماعیل کے پاس۔ اسماعیل جانتے ہو تمہارے باپ تمہیں کیوں لے کے آئے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں چھری ہے، رسا ہے، یہ تمہارے ہاتھ پیر باندھ کے تمہاری گردن پہ چھری چلائیں گے، ذبح کریں گے۔ جناب اسماعیل نے فرمایا بتاؤ کوئی بوڑھا باپ بھی جوان بیٹے کو ذبح کرتا ہے، اور پھر دعاؤں سے مانگا ہوا بیٹا؟ شیطان نے کہا تمہیں نہیں پتا ان کے رب نے حکم دیا ہے، رب کے حکم پہ ایسا کرنے والے ہیں۔ جناب اسماعیل مسکرائے، فرمایا رب کا حکم ہے تو پھر ایک جان کیا، اسماعیل ہزاروں جانیں قربان کرنے کو تیار ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ سورہ صافات کھول کے پڑھیں۔ ہمیں جانور یاد رہا ہے، ہمیں وہ گفتگو یاد نہیں رہی جو باپ اور بیٹے نے کی تھی۔ اصل تو وہ گفتگو ہے، قربانی کا اظہار تو اس گفتگو میں ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ بیٹے نے کیا جواب دیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ ذبح کرنے کو تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، دونوں میں تسلیم و رضا پائی گئی ہے۔ فلما اسلما، دونوں نے اسلام کا حق ادا کر دیا ہے، دونوں نے بندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ فلما اسلما، دونوں کے اندر رب کی بارگاہ میں تسلیم و رضا کا
आला दर्जा पाया जाता है। बाप कहता है मुझे ख्वाब में अमर मिला है, मैं तुम्हें ज़िबा करना चाहता हूं, बताओ तुम्हारी राय क्या है। बेटे ने अपनी बंदगी पेश की, अब्बा जान जो हुक्म मिले कर गुजरिए, मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अपनी कमीज उतार के दी, अब्बा जान मेरी कमीज घर ले जाएं। मेरी माँ मुझे देखती रहती है, उसकी आंखें खुश, मुझे देख के जब उसकी आंखें मेरा चेहरा देखती थी दिल खुश होता था। आप मुझे ज़िबा करके वापस जाएंगे, मां मेरा दीदार तो नहीं कर सकेगी, मेरी कमीज देख के दिल को तसल्ली दे लेगी। अब्बा जान ये मेरी कमीज मेरी वालदा को दे दें, मेरी कमीज देख के ही उनका दिल खुश हो जाएगा। अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध लें, कहीं ज़िबा करते हुए मेरे चेहरे पे नजर पड़े तो शफकत पिदरी ना जोश मारे, बाप की मोहब्बत ना जोश मारे, जरा अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध ले। परवरदिगार तूने बेटा मांगा है तो कैसा बेटा मांगा है, जो जान देते हुए भी मां बाप का ही ख्याल कर रहा है कि मेरी मां भी मेरी याद में ना रोए। अब्बा जान आपका हाथ भी ना कांपे छुरी चलाते हुए, आप भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, कहीं छुरी चलाते हुए मेरा चेहरा देख के आपका हाथ ना लर्जिश खाए। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, दोनों ने तस्लीम और रजा का इजहार किया है और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटा दिया है, लटा दिया है। तफासीर में आता है छुरी रखी है गर्दन पे, पड़ा है बिस्मिल्लाही अल्लाह अकबर, आपने पढ़ा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, छुरी चलती नहीं है, काटती नहीं है, आपने अपना फर्ज अदा कर दिया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सातों आसमानों के फरिश्ते ये मंजर देख रहे हैं। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया फरिश्तों ये इबादत जो इब्राहिम कर रहा है तुम कर सकते हो। फरिश्तों की औलाद नहीं है, आप जानते हैं फरिश्तों के यहां ज़ौजियत मियां बीवी के रिश्ते मां बाप के रिश्ते नहीं है। अल्लाह के अमर से फरिश्ता पैदा हो जाता है, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता पैदा हो जाता है। फरिश्तों के यहां औलाद नहीं। फरिश्तों को क्या पता रब के नाम पर औलाद कुर्बान करने की कैफियत क्या है, बंदा किन मरहलों से गुजरता है। फरिश्ते इस कैफियत में ही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जब मैं आदम को बना रहा था तुम पूछते थे तस्बीह और तकदीस के नगमे तो हम अलापते हैं, इंसान को क्यों बना रहे हो। ए फरिश्तों आओ देखो जो इबादत इब्राहिम कर रहे हैं ये इबादत तुम कर सकते हो। जनाब इब्राहिम पढ़ रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उधर सातों आसमानों के फरिश्ते पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम ने फरमाया ए जिब्रील जा जन्नती दुम्बा लेके जा और इस्माइल को हटा के छुरी के नीचे जन्नती दुम्बा रख दे। जनाब इस्माइल को हटा के जन्नती दुम्बा रखा गया। हजरत इस्माइल उठे तो उन्होंने उठते हुए पढ़ा अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो तकबीरात तशरीक हमने पढ़नी है ये तीन मुख्तलिफ हस्तियों ने पढ़ी हैं। हजरत इब्राहिम ने पढ़ा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फरिश्तों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जनाब इस्माइल ने पढ़ा अल्लाह अकबर। जब आप ये पढ़ते हैं तीनों की तस्बीहात आप अदा कर रहे हैं। बड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूं, जरा कुरान का हुस्न देखें। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, हजरत इस्माइल को लटा के गर्दन पे छुरी रख दी। व नादैनाहु अन या इब्राहिम, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं अपनी सारी कोशिश के बावजूद इस आयत की तफसीर नहीं कर सकता। अल्लाह ने जिब्रील से नहीं कहा कि मेरे इब्राहिम को कहो रुक जाए, नहीं, नादैनाहु, अब हमने फरिश्ता नहीं भेजा, हमने खुद पुकारा इब्राहिम रुक जा तू मेरे सच्चे बंदों में से है।
نہیں نادینا ہو، ہم خود پکار اٹھے اے یا ابراہیم، ابراہیم رک جا، تو نے اپنا خواب پورا کر دیا ہے۔ کا صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ نے فرمایا ہم نے خود پکارا اے ابراہیم رک جا، اے ابراہیم تو نے خواب پورا کر دیا ہے۔ ہم اپنے نیکوکار بندوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے جب رب نے پکارا ہوگا اے ابراہیم، جناب ابراہیم کے دل میں خوشی کتنی ہوگی جب رب نے ان کا نام لے کے انہیں پکارا ہوگا۔ جائیں گھر جا کے خود قرآن کھول لیں، سورہ صافات کی آیت پڑھ لیں، نادیناہ، ہم نے انہیں پکارا۔ حضرت ابراہیم کی بندگی عروج پہ ہے، اسی لیے داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، حاجی حج کرتے ہیں مقام ابراہیم پہ آ کے طواف کے بعد نفل پڑھتے ہیں، پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے، اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ ان کے قدموں کا مقام ہے، جسے تم مقام ابراہیم کہتے ہو، یہ قدموں کا مقام ہے، ذرا یہ دیکھو ان کے دل کا مقام کیا ہے۔ اس طرف دھیان دو کہ خلیل اللہ کے دل کا مقام کیا تھا۔ ان کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، ان کے دل کی وادیوں میں صدا گونجتی ہے تو اپنے رب کے ذکر کی صدا گونجتی ہے۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا ہم اسی طرح نیکوکاروں کو اجر دیتے ہیں۔ وفدیناہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، جسے اللہ کہہ رہا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ایک بڑی قربانی کے بدلے ابراہیم کا فدیہ دیا ہے، ایک بڑی قربانی کے ذریعے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وفدیناہ بذبح عظیم، اس ذبح عظیم سے ایک تفسیری قول یہ ہے کہ امت مسلمہ کی قربانیاں مراد ہیں۔ آج ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں اس قربانی کی یاد میں صحابہ کرام نے عرض کیا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، قربانی کے جانور کے جتنے بال ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا دمبے میں تو اون ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو قربانی ایک طرف تو اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دوسری طرف وہ جذبہ بندگی دل میں پیدا کرنے کا۔ اولاد کی جس آزمائش میں ہم ڈالے گئے ہیں اس میں کامیابی کا وظیفہ اولاد سے محبت کریں، لیکن اولاد سے بڑھ کے اولاد دینے والے سے محبت کریں۔ اولاد سے محبت کرنا سنت ہے نبیوں کی، لیکن اولاد سے بڑھ کے اس رب سے محبت کرنا جس نے یہ نعمت دی ہے، اس انداز سے، اس عمل سے آپ اولاد کی آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اپنا جو طرز فکر ہے اولاد کے حوالے سے اس میں تبدیلی پیدا کریں۔ اولاد نعمت بھی ہے، اولاد آزمائش بھی ہے۔ اولاد والدین کو جنت میں بھی لے جائے گی، اور بعض ایسی ناخلف اولادیں بھی ہیں جو اپنے والدین کو دوزخ میں لے جائیں گی۔ اس لیے آپ اپنی اولاد کے اعمال دیکھ کر آج خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ میری اولاد مجھے کدھر کھینچ رہی ہے، جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف۔ وہ جذبہ دل میں پیدا کرنے کے لیے تاکہ ہم آزمائش میں کامیاب ہو جائیں، جانور ذبح کرنا ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب نہیں پر دینا چاہتا ہے اس پر قربانی مستحب ہے، وہ قربانی دے سکتا ہے پر مستحب ہے اس پر۔
اور قربانی کا اجر کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، قربانی کرنے والے کے گزشتہ گناہوں کو رب پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا، الترغیب و الترہیب کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن قربانی کے جانور کا گوشت 70 گنا زیادہ وزن کے ساتھ نامہ اعمال میں رکھ کے تولا جائے گا، میزان پہ رکھ کے تولا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں اگر کسی نے 1 من جانور ذبح کیا، گوشت نکلا 1 من 40 کلو، تو قیامت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا اس نے 40 کلو گوشت اللہ کے راستے میں تقسیم کیا ہے۔ حالانکہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں اور رشتہ داروں میں بھی، 3 حصے کرنا یہ افضل طریقہ ہے۔ کھایا خود بھی ہے گوشت، لیکن چونکہ جانور ذبح کیا تھا تو قربانی کی نیت سے، اس لیے اس کا سارا گوشت ہی تقسیم کرنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جانور تھا 40 کلو 1 من۔ قیامت کے دن جب بندہ نامہ اعمال کھولے گا تو اس میں لکھا ہوگا اس نے 70 من گوشت تقسیم کیا ہے، یعنی قربانی کا ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا۔ وہ گوشت جو آپ نے تقسیم کیا اس کے دنیاوی وزن کے مطابق میزان پہ نہیں تولا جائے گا، میزان پہ 70 گنا بڑھا کے تولا جائے گا۔ اس لیے ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ قربانی کے جانور دوزخ میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے، یہ قربانی کرنے والے کو دوزخ کی طرف نہیں جانے دیں گے، یہ دوزخ میں اور اس مومن کے درمیان دیوار بن جائیں گے، رکاوٹ بنیں گے، یہ دوزخ کو اس مومن کی طرف نہیں بڑھنے دیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنھا علی الصراط مطایاکم، فرمایا قربانی کے جانوروں سے محبت کرو، انہیں خوب کھلاؤ پلاؤ، یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنیں گی۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے قیامت کے دن تو ان کے لیے سواریاں حاضر کی جائیں گی، وہ ان سواریوں پہ بیٹھ کے حشر کے میدان میں آئیں گے، وہ پل صراط سے گزریں گے سواریوں پہ بیٹھ کے۔ تو قربانی کے جانور اس دن اہل معاشر کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ قربانی کے جانور ان کے لیے سواریاں بنیں گے۔ اس پر ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، جس جانور کے ساتھ آپ کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہے وہ جانور قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ کس کا تعلق فائدہ دے رہا ہے؟ جانور کے ساتھ تعلق ہے کہ اسے آپ نے ذبح کیا ہے، اس کو پالا ہے، اس کو اچھا کھلایا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جانور کے ساتھ تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ تعلق فائدہ دے گا۔ تو اگر کسی ولی کے ساتھ تعلق ہو اللہ کی رضا کے لیے، اہل اللہ کا تعلق بھی قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ کسی بندے کے ساتھ تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، آخرت کے لیے رکھیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ تعلق یقیناً آخرت میں فائدہ دے گا۔ میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر سمیٹتا ہوں۔ قربانی کے 3 ہی دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ دن 3 ہیں، راتیں 2 ہیں، یعنی 13 ذی الحج کی مغرب سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے جانور ذبح کرنے کا، اور درمیان کی 2 راتیں بھی ہیں۔ رات کو اگر روشنی کا صحیح انتظام ہو تو پھر جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، ورنہ فقہا نے چونکہ اس دور میں روشنی کا صحیح انتظام نہیں ہو سکتا تھا تو رات کو قربانی کرنا مکروہ لکھا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دن کو ہی قربانی کریں۔ آج کل رات کو انتظام تو ہے روشنی کا، لیکن لوڈ شیڈنگ اچانک کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے افضل ہے دن کو ہی قربانی کرنا۔
بعض لوگ دوسرے ملکوں سے پیسے بھیج دیتے ہیں کہ پاکستان میں میرے نام کی قربانی دے دو۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی عزیز باہر ہو اور اس نے آپ کو پیسے بھیجے ہوں تو اس سے بہرحال پوچھ لیں کہ اس کے ہاں عید کس دن ہے۔ جب اس پر قربانی واجب ہو گئی پھر یہاں قربانی دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر ابھی عید کا دن شروع ہی نہیں ہوا، قربانی واجب ہوتی ہے جب عید کا دن شروع ہو جاتا ہے، پھر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو جس نے آپ کو قربانی کے لیے وکیل بنایا ہے کہ میری طرف سے قربانی دو، پہلے اس پر قربانی واجب ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے وقت شروع ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب تک اس ملک میں عید کا دن شروع نہیں ہوا، ادھر پاکستان میں آپ اس کی طرف سے قربانی نہ دیں۔ اور یہاں شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں، جب تک کسی مسجد میں نماز عید نہ پڑھی جائے فجر کے بعد قربانی نہ دیں۔ وہ دیہات جہاں نماز عید نہیں ہوتی وہاں تو فجر کے بعد بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں شہر میں جب تک نماز عید نہ ادا ہو آپ قربانی نہ دیں۔ آپ نے چاہے عید ابھی نہیں پڑھی لیکن صحیح العقیدہ امام نے محلے میں عید پڑھا دی ہے تو اب اس کے بعد قربانی دی جا سکتی، لیکن جب تک عید ہی نہیں ابھی ادا ہوئی اس سے پہلے آپ قربانی نہیں دے سکتے۔